غیبت کیا ہے؟ قرآن کی زبانی ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے ایک آدمی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا تھا، وہاں پر ایک شخص کے پاس سے آپ گزرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کے ناخن تانبے کے ہیں، وہ اپنے چہرے کو نوچ رہا ہے، اپنے سینے کو نوچ رہا ہے۔ پوچھا گیا کہ یہ کون انسان ہے؟ آپ سے فرمایا گیا ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے اور ان کی عزت پامال کیا کرتے تھے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں اور عزیز دوستوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا فرمایا، انمول اور اچھا جسم دیا، آنکھیں دیں جن سے ہم دیکھتے ہیں، زبان دیا جن سے ہم بولتے ہیں، کان دیا جس سے ہم سنتے ہیں، دل دیا جس سے ہم سوچتے ہیں، ہاتھ دیا جس سے ہم پکڑتے ہیں، پیر دیا جس سے ہم چلتے ہیں، اور جسم کے سارے اعضاء و جوارح دراصل ہمارے لیے مہیا کیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کیا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آنکھیں بنائیں، کان بنائیں اور دل بنائیں، کیوں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا اچھا جو جسم دیا ہے، جسم کے اندر مختلف اعضاء و جوارح دیے ہیں، ان اعضاء و جوارح کا اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم شکر ادا کریں، کیونکہ ان اعضاء و جوارح کو اگر رب کی مرضی میں استعمال کیا تو یہ اعضاء و جوارح ہمارے لیے کل قیامت کے دن گواہی دیں گے، اور اگر یہ اعضاء رب کی مرضی میں استعمال نہ ہوئے تو یہی اعضاء کل قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، کل قیامت کے دن ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پیر گواہی دیں گے ان چیزوں کے بارے میں جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ گویا کہ ہماری زبان گواہی دے گی، ہمارے ہاتھ گواہی دیں گے، ہمارے پیر گواہی دیں گے، ہماری آنکھیں گواہی دیں گی، ہمارے کان گواہی دیں گے، ہمارا دل گواہی دے گا، ہمارے جسم کا ایک ایک انگ ہمارے خلاف گواہی دے گا، اگر یہ اعضاء رب کی مرضی کے خلاف استعمال ہوئے ہوں گے تو۔ وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، کہ جس چیز کا علم نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو، اس لیے کہ آنکھ، کان اور دل ہر ایک سے پوچھا جانے والا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے جسم کے اعضاء میں سے ایک عضو زبان ہے۔ یہ زبان بہت بڑی نعمت ہے اگر ہم اس نعمت کا صحیح استعمال کریں۔
لیکن یہی زبان اگر اس کا استعمال غلط ہوتا ہے تو یہ ہمارے لیے زحمت بن جاتی ہے۔ اسی لیے سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، جب ایک انسان صبح کرتا ہے تو جسم کے سارے اعضاء و جوارح زبان سے فریاد کرتی ہے، کیا کہتی ہے؟ اتق اللہ فینا فإنما نحن بک فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا۔ اے زبان، ہم سب کے بارے میں تو اللہ کا ڈر رکھنا، اگر تو ٹھیک رہی تو ہم سب کے سب ٹھیک رہیں گے، اگر تو خراب ہو گئی تو ہم سب کے سب خراب ہو جائیں گے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک انسان جو کچھ بھی بولتا ہے اس کے پاس حاضر باش فرشتہ ہوتا ہے جو اس کی ایک ایک بات نوٹ کر رہا ہوتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ لا یلقی لها بالا یرفعہ اللہ بها درجات، کہ ایک بندہ اللہ کی رضامندی کی کوئی بات کرتا ہے، اس کو معمولی سمجھتا ہے، نارمل سمجھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسی کی وجہ سے اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَأْلًا يَهْوِي بِهَا فِي النَّارِ، اور ایک بندہ اللہ کی ناراضگی کی کوئی بات کہتا ہے، اس کو معمولی سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن اسی بات کی وجہ سے وہ جہنم کی گہرائی میں چلا جاتا ہے۔ تو زبان کی کاٹی ہوئی کھیتیاں ایک انسان کو اوندھے منہ جہنم میں گرائیں گے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا، کف علیک ھذا، زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا زبان کی وجہ سے بھی کل قیامت کے دن ہماری گرفت ہونے والی ہے؟ آپ نے فرمایا، افسوس ہے تم پر اے معاذ، انسانوں کی زبان سے کاٹی ہوئی کھیتیاں ہی اسے اوندھے منہ جہنم میں لے جائیں گے۔ اسی لیے زبان کا استعمال صحیح ہونا چاہیے۔ اس زبان سے ایک انسان جھوٹ بولتا ہے، اس زبان سے ایک انسان غیبت کرتا ہے، اس زبان سے ایک انسان چغلی کھاتا ہے۔ جھوٹ کی کیا وعید ہے! بحیثیت مسلمان کے کوئی انسان جھوٹ نہیں بول سکتا، اسی لیے جھوٹ نفاق کی پہچان بتائی گئی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، کہ منافق کی تین پہچان ہے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، امانت رکھی جائے خیانت کر جائے، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ گویا کہ جھوٹ بولنا ایک مسلمان کی پہچان قطعاً نہیں ہو سکتی، اسی لیے یہ جھوٹ ہے جو ایک انسان کو جہنم میں لے جائے گا۔ مسند احمد کی روایت ہے، ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سی چیز ایک انسان کو جنت میں داخل کرتی ہے؟ آپ نے فرمایا سچائی، اس لیے کہ سچائی ایک انسان کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے، اور نیکی ایک انسان کو ایمان کی طرف لے جاتی ہے، اور ایمان ایک انسان کو جنت میں داخل کرتا ہے۔ پوچھا کہ کون سی چیز ایک انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے؟ آپ نے فرمایا جھوٹ، کیونکہ جھوٹ ایک انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، برائی ایک انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہے، اور یہی کفر ایک انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ گویا کہ جھوٹ ایک مسلمان کی شان کے خلاف ہے، اور اس کی سزا کیا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طویل حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میرے پاس دو لوگ آئے، وہ ہم کو لے کر کے گئے، یہاں تک کہ ایک ایسے شخص کے پاس پہنچا جو انسان پیٹھ کے بل لیٹا ہوا تھا۔ اس کے پاس ایک آدمی تھا جس کے ہاتھ میں لوہے کے آنکڑے تھے، وہ اس کے دائیں طرف سے اس کے گال کو گدی تک چیرتا تھا،
پھر اس کے ناک کو گدی تک چیرتا تھا، پھر اس کی آنکھوں کو گدی تک چیرتا تھا۔ جب ایک حصے کو چیر کر کے جاتا اور دوسرے حصے کو چیرنے جاتا تو پہلا حصہ ٹھیک ہو جاتا، اور ایسے ہی لگاتار اس کے اعضاء چیرے جا رہے تھے۔ اخیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ کون انسان ہے جس کے ساتھ یہ ماجرا ہو رہا ہے؟ بیان فرمایا کہ یہ ایسا انسان ہے جو صبح میں نکلتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، اور اس کا جھوٹ ہر جگہ پھیل جاتا تھا۔ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ایک بات جو اچھی ہوتی ہے پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے اور اس کی عاقبت اچھی کر دیتی ہے، اور ایک بات جو بری ہوتی ہے پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے اور اس کی عاقبت کو برباد کر دیتی ہے۔ اسی لیے بات کرنی چاہیے تو سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے۔ اسی زبان سے ہم غیبت کرتے ہیں۔ غیبت کیا ہے؟ قرآن کی زبانی ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے ایک آدمی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم تو اسے ناپسند کرو گے۔ کیا کوئی انسان جس کا ضمیر زندہ ہوگا یہ پسند کرے گا کہ اس کا سگا بھائی اس کے سامنے مر گیا ہو اور اس کی بوٹی نوچ نوچ کر وہ کھا رہا ہو؟ قرآن نے کہا کہ تم اپنے بھائی کے عیب کو، الزام نہیں بلکہ عیب جو اس کے اندر پایا جا رہا ہے، اس عیب کو کسی دوسرے کے سامنے بیان کرتے ہو تو یہ ایسے ہی ہے گویا کہ تم اپنے سگے بھائی کی بوٹی نوچ نوچ کر کھا رہے ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہتی ہیں حسبک من صفیۃ کذا و کذا، صفیہ پستہ قد ہیں، پستہ قد ہونا کافی ہے ان کے اندر عیب کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجته، عائشہ تو نے ایسی بات کہہ دیا ہے کہ اگر سمندر کے پانی میں سے ڈال دیا جائے تو سمندر کا سارا پانی گدلا ہو جائے۔ اس لیے غیبت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا تھا، وہاں پر ایک شخص کے پاس سے آپ گزرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کے ناخن تانبے کے ہیں، وہ اپنے چہرے کو نوچ رہا ہے، اپنے سینے کو نوچ رہا ہے۔ پوچھا گیا کہ یہ کون انسان ہے؟ آپ سے فرمایا گیا ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے اور ان کی عزت پامال کیا کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں زبان کی آفتوں سے بچنا چاہیے۔ زبان کی آفتوں میں سے ایک آفت چغل خوری ہے، کسی کی سن کر کسی کے کان میں لگا دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا يدخل الجنت نمام، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ لہذا ہمیں زبان کی آفتوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زبان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين، اللهم أمطر شآبيب رضوانك على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته
ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.